خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ خدا چاہے تو کوئی غریب نہ رہے، سب امیر کر چھڑے، لیکن کی یہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کسی نو دے کے آزماواں گے، کسی نو نہ دے کے آزماواں گے، ہے سب دی آزمائش جی حضرت جی، الف تو لے کے یہ تک، ایک سے لے کر آخر تک جتنے بیٹھے ہو حضرت، سب دھیان رکھنا ہم سارے کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں، سب کا امتحان ہو رہا ہے، کسی نو نہ دے کے کسی نو دے کے۔ دعا کیا کرو یا اللہ اسی ایسے امتحان چ پورے اتر جائیے۔ اور حضرت جی مجھے نا بڑے احباب آتے ہیں، بزرگوں نے صرف یہ لوکاں نو آر لان لئی، ہاں حضرت مجھے بڑے لوگ آ کے کہتے ہیں حضرت جی کو وظیفہ دسو جہاں نظر پیسے آن، میں تیرے کو ہی سنیا کہ وظیفے نال بھی پیسے آتے ہیں۔ وہی اللہ کا نام تو صابن کی مانند ہے، اس کا کام میل اتارنا ہے، میل چڑھانا نہیں ہے حضرت جی۔ یہ پھر بھی بزرگوں نے ہم جیسوں کو نا آر لگانے کے لیے وظیفے بتا دی ہیں حضرت۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا، یہ اکابرین ہے ہمارے حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں کوئی بندہ آیا آ کے کہتا ہے حضور کو وظیفہ دسو پیسے آنا لگا۔ آپ جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا خدا کا نام پاک کرتا ہے، میل نہیں چڑھاتا کوئی۔ تجھے کس نے کہہ دیا کہ اس طرح بھی پیسے آتے ہیں؟ لیکن وہ میری طرح کا ڈنگر تھا نا، اس کو بات ہی نہیں سمجھ آئی کوئی۔ کہتے نہیں حضور پھر بھی کو دسو۔ آپ نے فرمایا اشراق کی نماز پڑھ کے نا، یہ چاش کی نماز پڑھ کے تو دو سجدے میں سر رکھ کے 121 بار یا وہابو یا رزاق پڑھنا ہے، لیکن یہ وظیفہ مسجد میں نہ پڑھنا، باہر جا کے پڑھنا۔ اس نے کہا حضور مسجد کیوں نہیں پڑھنا؟ آپ نے فرمایا مسجد بہ کے پھر وہ وہی منگنے جڑا سب تو زیادہ انہوں نا پسند ہے۔ مغضوب ہے دنیا بھائی اللہ کی، ہاں حضرت یہ مغضوب ہے اللہ کی، ہاں حضرت۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں بھائی بڑا زبردست ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کر اپنے اللہ کے ساتھ سودا، تو اس کے راستے میں ایک دے وہ کہہ رہا تجھے 10 واپس دوں گا۔ وہ صرف ہماری بے یقینی ہے۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا روزہ تھا، ایک ہی روٹی تھی گھر میں، باہر فقیر نے صدا لگائی ہے کو رب کے نام پہ دینے والا، وہ تو جانے دے دیا کرتے تھے رب کے نام پہ حضرت، ہاں قدر کی ہے تو انہوں نے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں میاں محمد، ویسے سنیوں کی محفل میں یہ پڑھا جائے نا، سنی بڑا نعرہ مار دینے لے بھائی میاں صاحب آبیاں لی کہہ گئے، تو میں دل میں کہتا ہوں تو ہی کی قدر کی تھی؟ حضرت نے کہا نہیں تھی قدر نبی دا اللہ جانے یا جاننا صحابی، قدر نبی دا جانن والے وچ سونگے شہر مدینے حضرت جی۔ ہم نے کیا قدر کی؟ قدر تو ان لوگوں نے کی تھی حضرت۔ ہاں وہ لکھا ہے، میں رات کو بھی میں بیان کر رہا تھا ایک دن قبلہ، لکھا ہے رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بیٹھی تھی، آدھی رات کا وقت تھا، آپ نے پکارنا شروع کر دیا ہائے آگ ہائے آگ۔ لوگوں کو بڑی محبت تھی رابعہ بصری سے۔ رابعہ کے گھر کوئی نہیں ہے، سب نے اپنے گھر سے ڈول اٹھائے اور کنویں کی جانب بھاگ گئے، شاید رابعہ بصری کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، چلو اس کی آگ بجھاتی ہیں پانی سے۔ وہ جب سارا گاؤں پانی لے کے رابعہ کے گھر کی جانب نزدیک پہنچا نا، راستے میں ایک بزرگ رہتے تھے جو عارفین میں سے تھے، جو واصلین میں سے تھے، آپ نے روک لیا، آپ نے فرمایا کتنے چل رہے ہو؟ سب نے عرض کی حضرت رابعہ پکار رہی ہیں ہائے آگ ہائے آگ، ہم یہ پانی سے ان کی آگ بجھانے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ آگ نہیں ہے جو پانی سے بجھ جائے، یہ عشق الہی کی آگ ہے، یہ اس کی دید سے ہی بجھے گی۔ یہ تھے حضرت وہ لوگ۔ وہ لکھا ہے کہ جب اس نے کہا نا رب کے نام پہ دے دو، اپنا روزہ ہے، آپ نے فرمایا اس کو روٹی دے دے۔ وہ خادمہ نے عرض کی سیدہ آپ کا روزہ ہے اور ایک ہی تو روٹی ہے گھر میں، فرمایا دے دے۔ آپ بیٹھ گئے، دروازے پہ دستک ہوئی، ایک بندہ نا 4 روٹیاں لے کے آیا۔ وہ خادمہ آ کے کہتی باہر ایک بندہ 4 روٹیاں لے کے، آپ نے فرمایا اس سے کو ہماری نہیں ہے، تو غلط آیا۔ پھر ایک بندہ 7 روٹیاں لے کے آیا، آپ نے فرمایا اس سے کو ہماری نہیں، تو غلط آیا۔ پھر ایک بندہ 10 لے کے آیا، آپ نے فرمایا اسے لے لے ہماری آئی ہیں۔ وہ خادمہ عرض کرتی ہے سیدہ آپ کو کس طرح پتہ چل گیا 4 بھی ہماری نہیں 7 بھی ہماری نہیں؟ آپ نے فرمایا قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تو ایک دے میں 10 دوں گا، تو پھر 4 7 تو نہیں نہ آنی تھی، پھر تو 10 ہی آنی تھی نا۔ سودا کرو یار، کر کے تو دیکھو حضرت۔ بہرحال حضرت جی میں اسی پہ ختم کروں گا۔ ملک دے او ملکاں والا تے ملکاں دا والی، نبی ولی تے پیر پیغمبر در تے رہن سوالی، پھلاں تے بول بول بہ کے گیت اسے دے گاوے، عشق کہانی مکدی نہیں جے کو سندا جاوے۔ لیکن آپ بھی مجبور ہیں، ہم بھی مجبور ہیں، ٹھیک ہے جی، وقت کے حد باقی اور کوئی مجبوری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اذان بھی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ پھر
پھر کبھی حضرت سب سے ہاتھ جوڑ کے دروشی پڑھا کرو. اے تصویر صرف مولویاں لی نہیں آئی، سارے لے آئی. پڑھ کے تو ویکھو یار 2.5 کلو دے موبائل سارے نے پڑھے نے اور بڑے فخر نہ دسنی جناب ایپل 7 ہے. پاویں ایپل 7 ہوئے تو پاویں جنا مرضی ہوئے کھ بھی نہیں ہے. اے بھی پڑھ میں 100 دانے بھی پڑھ دو پھر وے کہنا 100 دانے دا کمال ہے. اب آپ کو یہ بھی بتاؤں وفا کرنے والوں نے کیا، میں نے کہا نا ہمارے لیے تو یہ 4 بال بڑے مشکل ہیں. کبھی آپ نے آج تک سنا آپ کو کوئی بندہ ملا ہو جس نے یہ کہا ہو جناب یہ داڑھی کے بالوں کی وجہ سے میری گردن میں درد نکل آئی ہے؟ موبائل ہر بندے کی جیب میں 1.5 کلو کا ہے، لیکن یہ 4 بال ہم سے نہیں رکھے جاتے. اب سنو ڈھیر لگا. میں ایک ہی بات آصف صاحب نے کہا ہے میں سنا کے بابا صاحب آپ فرماتے ہیں، کیونکہ آپ فرماتے ہیں میں مرید ہونے کے لیے نا یہ ماشاءاللہ عرس بھی جاری ہے. سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے بیعت ہونے کے لیے میں پہلے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں گیا تھا. کہتے جب خواجہ صاحب کی بارگاہ میں گیا نا تو کہتے جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو دلوں کو کنٹرول میں رکھو، یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ دلوں کے خیالات کو پکڑ لیا کرتے ہیں. کہتے جب حضرت کی بارگاہ میں گیا نا یہ دیکھیں نا کرسی ہے، یہ پیچھے ٹیک ہے، لیکن حضرت کسی کرسی پہ نہیں بیٹھے تھے، آپ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے جو خشک ہو چکا تھا اور کٹ بھی گیا تھا، تنا ہی رہ گیا ہوا تھا، خشک ہو گیا ہوا تھا. کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں گیا نا تو دل میں خیال آیا اللہ ہے بھائی چنگا ولی درخت نہ ٹیک لائے تو درخت خشک رہے، یہ کیسا ولی ہے. کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا نا تو آپ نے درخت پہ نظر ڈالی تو سرسبز و شاداب ہو گیا، ٹہنیاں نکل آئیں، پھل پڑ گیا. کہتے پھر حضرت نے نظر ڈالی خشک ہو گیا. 2-3 بار حضرت نے اسی طرح کیا. تو کہتے ہیں پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے فرید وہ تو فقیری کرنا آیا کہ رب نہ لڑائی لینا ہے؟ کہتے میں نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ کہتے اگر اس کی مرضی ہے خشک رہے تو تو نے ضرور اس کو ہرا کرنا ہے. کہتے پھر حضرت نے مجھے کہا جا کتب کے پاس تیری خبر لے، تیرا فیض وہاں ہے. پھر بعد میں کہتے ہیں میں کتب صاحب کے پاس آیا تو کہتے ہیں وہاں بھی میں مار کھا گیا. کہتے وہاں کیا ہوا؟ کیونکہ میں نے تو کتب صاحب کو نہیں دیکھا تھا. کہتے میں جب دلی پہنچا نا تب دلی اتنی آباد نہیں تھی ابھی. کہتے میں نے وہاں جا کے نا پوچھا، میں نے کہا بھائی یہاں قطب الدین ہے کوئی؟ تو میں نے ان سے ملنا ہے. تو بچے کھیل رہے تھے اور قطب صاحب کھڑے ان کا کھیل دیکھ رہے تھے اور قطب صاحب کے بالکل جوان، کیونکہ قطب صاحب کا 39 سال کی عمر میں وصال ہو گیا تھا. تو بچے جوان تھے، بچے کھیل رہے تھے، قطب صاحب دیکھ رہے. لوگوں نے کہا جناب وہ قطب صاحب کھڑے ہیں. کہتے پھر مارا گیا. دل میں خیال ہے اللہ ہے بھائی پیر لبا لیکن لبا منڈائی ہے. بابا صاحب کی بڑی عمر تھی اس وقت. کہتے میں نے کہا پیر لبا لیکن لبا منڈائی ہے. کہتے ہیں قطب صاحب نے اپنی وہ کٹیا میں چلے گئے. کہتے میں باہر جا کے کھڑا ہو گیا. کہتے جب قطب صاحب باہر آئے نا تو داڑھی سفید ہو چکی تھی اور بوڑھے ہو چکے تھے. کہتے فرید ہوں تیرا پیر ہوں دے لائق ہویا کہ نہیں ہویا ہے؟ کہتے میں قدموں میں گر گیا. میں نے کہا حضور معافی نہ کر. مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید تجھے عمر سے کیا لگے ہوئے، تجھے دکان سے کیا لگے، تجھے تو سودے سے قرض ہونی چاہیے، سودا نہ ملے پھر تیرا اعتراض بنتا ہے. تجھے عمروں سے کیا لگے بھائی؟ بے نیازیاں بادشاہ کی.